السلام علیکم ناظرین، آج آپ کو میں بتاتا چلوں کہ پچھلے اگین ہم مین اسٹریم سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں کہ بابر اعوان صاحب کا ویڈیو جو پیغام ہے اس کو لے کر بڑی ایک جسے کہتے ہیں کہ چرچا ہو رہی ہے کہ آخر کیا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کی جان کو اچانک خطرہ ہو گیا ہے۔ اور تو میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا ابھی کہ بابر اعوان صاحب جو ہیں ان کی اہمیت کیا ہے اور وہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور ایک واقعہ بھی سناؤں گے کہ پارلیمنٹ میں انہوں نے ہم سے باقاعدہ رپورٹر سے ایک بات کی اور اس پہ پھر گئے۔ لیکن آتے ہیں صرف بابر اعوان صاحب کے بیان کی طرف، تو بابر اعوان صاحب نے بیان دیا ہے کہ عمران خان صاحب کی جان کو بہت زیادہ خطرہ ہے، بری گالہ کے آس پاس ایسے لوگ مشکوک لوگ دیکھے گئے ہیں اور اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں۔ اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ عمران خان کا یہ بیان فوراً بابر اعوان کا یہ بیان فوراً عمران خان کی اس اناؤنسمنٹ کے بعد آتا ہے کہ جہاں پہ انہوں نے کہا کہ وہ اسلام آباد واپس آ رہے ہیں۔ تو اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس کی ایما پر یہ بیان دے رہے ہیں اور وہ کون سے ادارے یا وہ کون سے لوگ ہیں جن کی ایما پر یہ بیان دیا جا رہا ہے، تاکہ عمران خان پشاور میں ہی رہیں، وہ پشاور سے باہر نہ نکلیں، کیونکہ پشاور میں رہ کر ان پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی تھی، تو انہوں نے لہٰذا فیصلہ کیا وہ کہ اسلام آباد آئیں۔ لیکن اب کچھ لوگ شاید نہیں چاہتے کہ وہ پشاور سے اسلام آباد آئیں، لہٰذا اس طرح کا بیان جاری کیا جا رہا ہے کہ جس سے ایک خوف کی سی فضا پیدا کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو فورس کیا جائے کہ وہ واپس پشاور جا کے رہیں، کیونکہ ان اداروں کو، ان لوگوں کو یہ سوٹ کرتا تھا کہ عمران خان پشاور میں رہیں۔ ایک مصیبت ہے جو ایک کونے میں رہے گی تو بہتری رہے گی، لیکن عمران خان صاحب کو بھی شاید اس چیز کا علم ہوگا اور ان کے جو قریبی لوگ ہیں ان کو بھی علم ہوگا کہ عمران خان کی سیاسی کریئر کے لیے یہ بالکل صحیح نہیں ہے کہ وہ پشاور میں مستقل بیٹھے رہیں۔ جتنا عرصہ وہ بیٹھ گئے اس کے بعد ٹھیک ہے، لیکن آئندہ اگر انہوں نے ملک میں ایک سیاسی تحریک چلانی ہے، ایک اپوزیشن کے خلاف ایک پریشر کو برقرار رکھنا ہے، تو ان کا یہاں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، لہٰذا وہ اسلام آباد آ رہے ہیں۔ لیکن اس طرح کا بیان جاری ہونا یہ اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ وہ اسلام آباد آئیں اور ان پہ ذمہ داری اور پریشر بہت زیادہ بڑھے، ایک بات۔ دوسری، بابر اعوان صاحب کی اس بیان کی کتنی اہمیت ہے اور یہ کتنے سچ گو ہیں، اس کا اندازہ اس بات لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ ہم پارلیمنٹ میں موجود تھے، تو پارلیمنٹ کا اجلاس ختم ہوا، ایک خاص اجلاس تھا جس میں اپوزیشن اور حکومت کے تمام اراکین موجود تھے اور بابر اعوان صاحب پیپلز پارٹی میں تھے۔ تو انہوں نے باہر آ کر ہم دو رپورٹرز کھڑے تھے اور ہمیں یہ کہا کہ اندر فیصلہ ہو گیا ہے کہ یہ قانون سازی ہے، اور اس کے بعد اور بڑی خطرناک قسم کی قانون سازی تھی اور شکوں کی منظوری کے لیے کاغذات صدر کو بھجوا دیے گئے ہیں۔ اس کے کچھ دیر بعد ہم کھڑے رہے، وہ چلے گئے اس کے بعد ہال چھوڑ کر، اور جب ہم باہر کھڑے رہے تو جب اجلاس ختم ہوا، جو کچھ احباب باہر آئے اور یاد رہے کہ ہم نے بابر اعوان سے یہ کہا کہ بابر اعوان صاحب یہ اتنی بڑی خبر آپ ہمیں دے رہے ہیں تو یہ قانون سازی کے حوالے سے، تو کیا یہ خبر درست ہے، ہم آپ کے نام سے چلا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل آپ ہمارے نام سے ہی چلا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب کمیٹی کا اجلاس ختم ہوا، وہ جا چکے تھے، کمیٹی کا اجلاس جب ختم ہوا تو باقی اراکین آئے۔ جب باقی اراکین آئے تو ہم نے ان سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ کیا یہ اس طرح کی، انہوں نے کہا جی اس طرح کا کوئی نقطہ تو زیر بحث ہی نہیں آیا۔ تو اب اندازہ لگائیں کہ ہمارے ہاں رپورٹرز جلد سے جلد اور سب سے پہلے کی خبر کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور اس کا اندازہ سیاستدانوں کو بھی ہے، اور بابر اعوان جیسے سیاستدان کو نہ ہو تو انہوں نے ہمیں خبر دی کہ شاید ہم یہ بریکنگ اور یہ چلانا شروع کر دیں گے ان کے نام سے، اور بعد میں وہ تجدید جاری کرتے رہیں گے اور شاید رپورٹرز کی سبکی ہوتی رہے گی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنے زیادہ چیزوں کو لے کر چلتے ہیں اور کتنا سچ گو ہیں، اور کتنا ان کے اس بیان پہ اعتبار کیا جائے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، لہٰذا عمران خان کو اسلام آباد نہیں آنا چاہیے اور پشاور میں ہی رہنا چاہیے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔